فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم معزز قارئین، آپ کی خدمت میں کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن کی 10ویں جلد کے ساتھ ہم پھر آپ کے حاضر خدمت ہیں۔ یہ کتاب مولانا جناب محسن علی نجفی صاحب کی تصنیف و تالیف ہے، اور اس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ سامعین، ہم اس کتاب کے صفحہ 117 پر پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کے جو 2 صفحات ہیں، ایک صفحہ نمبر 115 وہ سورہ بروج کا ٹائٹل پیج ہے، اور اس کے بعد میں صفحہ 116 جو ہے وہ خالی ہے، اور صفحہ 117 سے اس سورہ بروج کی تفسیر اور اس سے پہلے اس کا ایک مختصر سا تعارف کے ساتھ میں شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ البروج جو کہ قرآن پاک کی 85 نمبر کی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام پہلی آیت میں مذکور البروج سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ زمانہ نزول کا تعین کرنا مشکل ہے، تاہم مضمون سے اندیا ملتا ہے کہ یہ سورہ مکے میں مشرکین کی طرف سے مظالم میں دن بدن اضافہ ہونے کے دوران نازل ہوئی ہے۔ مضمون میں اصحاب الاخدود کا ذکر ہے، جنہیں کافروں نے آگ کے گڑھوں میں پھینک دیا تھا، پھر بھی انہوں نے اپنی دین سے ہاتھ نہیں اٹھایا، ان پر مظالم ڈھائے، ان کا دین کمزور نہ ہوا۔ مشرکین خواہ کتنا ظلم کریں، یہ دین کمزور نہ ہوگا۔ قربانیوں سے تحریکوں میں جان آیا کرتی ہے، کمزوری نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ بنام ہے خدائے رحمان الرحیم، قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والی کی اور اس دن کی جس میں حاضری ہو۔ تشریح کلمات۔ البروج، برج کے معنی قصر کے ہیں۔ چونکہ قصر دیگر عمارتوں کی بنسبت نمایاں ہوتے ہیں، یہاں ہر نمایاں چیز کو برج کہا گیا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، البروج سے مراد علم ہیئت کی اصطلاح کے 12 برج لینا قطعی درست نہیں ہے، جیسا کہ صاحب المیزان نے بھی کہا ہے، چونکہ قرآن آسمان کے ستاروں کو بروج کہتا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ یہ پہلا ریفرنس آ رہا ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 16 سے، اور اس کا ترجمہ ہے، اور تحقیق ہم نے آسمانوں میں نمایاں ستارے بنا دیے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں زیبائی بخشی۔ نمبر 2، والیوم الموعود، اس اور روز قیامت کی قسم جو وعدہ الہی کے مطابق یقینی ہے۔ نمبر 3، وشاہد ومشہود، اس آیت کی تفسیر نہایت مشکل اور اقوال 30 سے زیادہ ہیں۔
ہم کسی قول کو اعتنا میں لائے بغیر صرف معصومین علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے چند ایک طرق سے روایات ہیں۔ بعض میں شاہدین سے مراد یوم جمعہ فرمایا ہے، اور بعض دیگر کے مطابق شاہدین سے مراد یوم عرفہ ہے۔ بعض دیگر روایات میں ہے کہ شاہدین یوم جمعہ، مشہود یوم عرفہ اور موعود قیامت ہے۔ اور یہ دوسرا ریفرنس جو ہے یہ آ رہا ہے الفقی سے 426 صفحے پر پہلی جلد کے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، وہ آگ تھی جو ایندھن والی تھی جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے، اور وہ مومنین کے ساتھ روا رکھے گئے اپنے سلوک کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ تشریح کلمات اخدود۔ خے دال دال خدد کے معنی ہیں زمین میں مستطیل اور گہرا گڑھا، یعنی خندق۔ تفسیر آیات۔ قتلا یہ تعبیر بددعا ہے، اخدود کے واقعے کے مرتکب لوگوں کے لیے وہ ہلاکت میں جائیں۔ جواب جو اب قسم کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ جواب مخذوف ہے، یعنی کفار قریش ملعون ہیں جیسے اصحاب اخدود ملعون ہیں۔ بعض کے نزدیک جواب ان البطش ربک لشدید، بعض کے نزدیک ان الذین فتنوا ہے۔ واقعہ اس طرح منقول ہے، یمن کا یہودی بادشاہ حمیری خاندان کا تھا، اس کا نام ذونواس تھا۔ اس نے نجران پر جو اس وقت نصارہ کا مرکز تھا حملہ کر دیا اور وہاں کے لوگوں کو یہودیت قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور قتل ہونا قبول کیا۔ اس ظالم بادشاہ نے لوگوں کے گھروں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک دیا، بعض کو قتل کیا، اس طرح 20,000 افراد کو قتل کیا۔ بعض سیاحوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ نجران کے لوگوں میں اب تک وہ جگہ معروف ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ روایت ہے کہ وہاں سے ذو صوبان نامی ایک شخص نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے قیصر روم سے یا دیگر روایت کے مطابق حبش کے بادشاہ نجاشی سے یہ واقعہ بیان کیا، تو حبش کے بادشاہ نے یمن پر حملہ کر کے ذونواس کو قتل کیا۔ یہودی حکومت ختم ہونے کے بعد یمن حبشی عیسائی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ تفہیم القرآن میں ہے یہ 533 ہجری میں پیش آیا اور حبش کے بادشاہ نے 525 ہجری میں یمن پر حملہ کر دیا۔ لکھتے ہیں اس کی تصدیق حسین غراب کے کتبے میں ہوتی ہے جو یمن میں موجودہ زمانے کے محققین آثار قدیمہ کو ملا ہے۔ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ اور ان یعنی ایمان والوں سے وہ صرف اس وجہ سے دشمنی رکھتے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو بڑا غالب آنے والا قابل ستائش ہے، وہی جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ تفسیر آیات۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب روئے زمین پر عیسائی مذہب اپنے صحیح خط و خال میں لوگوں میں رائج تھا، اس لیے اللہ نے انہیں مومنین کہا۔ صرف ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر لوگوں کا قتل بہت بڑا جرم ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی کسی کو صرف اس عقیدے کی بنیاد پر قتل کرنا جائز نہیں، خواہ وہ یہودی ہو یا نصارہ کیوں نہ ہو۔
قتل ان کافروں کو کیا جاتا ہے جو مسلمانوں سے حالت جنگ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو زندہ رکھنا چاہا کیونکہ انہیں صرف اس جرم میں جلا دیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ ان لوگوں کا اللہ کے ہاں بڑا درجہ ہے اور وہ محض برائے خدا اپنے ایمان پر صبر و استقامت کے ساتھ جان فدا کر دیتے تھے۔ چونکہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا ایمان منطقی اور عقلی اعتبار سے نہایت وزنی ہے، چونکہ وہ اس ذات پر ایمان لاتے ہیں جو کل کائنات کا مالک ہے، جس کی ملکیت اور حکومت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد۔ جن لوگوں نے مومنین اور مومنات کو اذیت دی پھر توبہ نہیں کی، ان کے لیے یقیناً جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آپ کے پروردگار کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے۔ یقیناً وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ تشریح کلمات بطش بے توئے شین کے معنی میں بطش کے معنی ہیں کوئی چیز زبردستی لے لینا۔ تفسیر آیات نمبر 1، اس میں اشارہ ہے کہ مشرکین کی عاقبت کی طرف کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شدید ترین گرفت میں آنے والے ہیں۔ رب کا، آپ کا رب فرما کر یہ اندیا دے دیا ہے کہ جو آپ کا رب ہے اور آپ کی پشت پر ہے اس کی پکڑ شدید ہے کہ آپ کے دشمن ایک دن میری گرفت میں آنے والے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تسلی ہے۔ نمبر 2، انہو ہوا یبدئ، آپ رب کی گرفت شدید ہے جو خالق ہے اور تخلیق کے تمام مراحل پر قدرت رکھتا ہے، خواہ تخلیق کی ابتدا ہو یا اعادہ تخلیق۔ اس قدرت سے اللہ تعالیٰ ناچیز کو چیز اور ناتواں کو توانا بنا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، اور وہ بڑا معاف کرنے والا، محبت کرنے والا ہے، بڑی شان والا عرش کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے اسے خوب انجام دینے والا ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1، جہاں اللہ کی پکڑ ظالموں کے لیے شدید ہے وہاں اللہ کی طرف آنے والوں سے نہایت محبت کرنے والا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، پر اس کے بعد محبت بھی فرمائے گا، جبکہ صرف گناہوں کا معاف کر دینا بہت بڑا احسان ہے۔ نمبر 2، یہ درگزر اور محبت اس ذات کی طرف سے ہے جو صاحب عرش ہے، تدبیر کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کے مقام تدبیری کا نام ہے۔ نمبر 3، فعال لما یرید، اس کا ارادہ کائنات میں نافذ ہے۔ اسے مجرموں کو گرفت میں لینے کے لیے صرف ارادہ کرنا ہوتا ہے، ارادے کے علاوہ کوئی اور وسائل بروئے کار نہیں لانے پڑتے۔ وہ ایک ارادے سے گرفت میں لے لیتا ہے اور ایک ارادے سے معاف کر دیتا ہے، اس کے ارادے کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط۔ کیا آپ کے پاس لشکروں کی حکایت پہنچی ہے، فرعون کی اور سمود کی؟ بلکہ کفر اختیار کرنے والے تو تکذیب میں مشغول ہیں اور اللہ نے ان کے پیچھے سے ان پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ تفسیر آیات
ابتدائی 2 آیتوں میں اللہ کی گرفت کے شدید ہونے کی 1-2 مثالیں تاریخ کے شواہد کے ساتھ بیان فرمائیں۔ جو اپنے وقت کے رسولوں کے مقابلے میں آئے اور ظلم کی انتہا کر دی، رسولوں نے بھی صبر و استقامت کے ساتھ ان طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ پھر کس طرح اللہ نے ان طاغوتوں کو اپنی گرفت میں لیا اور فرعون کو پانی میں غرق کر دیا اور سمود پر عذاب نازل کر کے نابود کر دیا۔ اے رسول، آپ نے ان کی داستان سن لی ہے تو آپ بھی صبر سے کام لیں، اور آپ کے دشمن کا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون اور سمود کا ہوا۔ نمبر 2، بل الذین کفروا، بلکہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں وہ گزشتہ اقوام سے بدتر ہیں، چونکہ گزشتہ اقوام کے سامنے منکرین کے انجام کی عبرتناک داستانیں نہیں تھیں۔ ثانیاً، گزشتہ اقوام نے تکذیب کی اور آپ کی قوم پر تو تکذیب نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ فی تکذیبن کی تعمیر سے احاطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نمبر 3، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ نے ان کافروں کو اپنے احاطۂ قدرت و علم میں لیا ہوا ہے، ان کے سامنے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، لوح محفوظ میں ثبت ہے۔ تفسیر آیات، یہ قرآن کذب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قرآن ہے جو عز و شرف و عزت اور عنایتوں والا ہے۔ نمبر 2، فی لوح محفوظ، یہ قرآن کسی کا ساختہ نہیں بلکہ لوح محفوظ میں موجود ایک دستور ہے۔ ہم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 59 کے ذیل میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہر شے اور یہاں رونما ہونے والے ہر واقعے کے ماوراء ایک ایسی اہم ترین شے کا ذکر فرماتا ہے جسے ایک نظام کے لیے ایک آئین کی حیثیت حاصل ہے، کہ اس عالم شہود و عیاں میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے وہ سب اس آئین کے آرٹیکلز کے مطابق ہے جو اس بنیادی آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اس آئین کو لوح محفوظ، کتاب مبین، ام الکتاب، کتاب مکنون وغیرہ کے نام سے یاد فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ حدید میں فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت زمین پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے، یقین اللہ کے لیے یقیناً یہ نہایت آسان ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 22۔ یہ کتاب یا یہ لوح ہر قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہے، اس میں ہر چیز کا بیان اس کے وجود میں آنے سے پہلے سے ہے، اس لیے مبین کہا گیا، اور تمام کائنات کے معاملات کے بارے میں یہی اصل اور بنیاد ہے، اس لیے اسے ام الکتاب کہا گیا۔ قرآن مجید اس لوح محفوظ میں موجود آئین کی دفعات میں سے ایک اہم ترین آرٹیکل ہے، اس لیے فرمایا یہ قرآن زمین پر منصع شہود میں آنے سے پہلے ہی اس لوح پر ثبت ہے جو ہر قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہے۔ الحمدللہ قارئین کرام، سورۃ البروج کی تفسیر ہم نے ختم کر لی ہے۔ یہ کتاب کا صفحہ 123 ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔